آج کا دن اس خواب کی تعبیر ہے جو علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم نے حقیقت بنایا۔ 14 اگست وہ دن جب ایک قوم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم آزاد ہیں، ہم زندہ ہیں اور ہم اپنی پہچان کے ساتھ اس دنیا میں سر اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ آزاد ہے، آزاد رہیں آپ لوگ اس ملک پاکستان میں۔ یہ آزادی صرف تاریخ نہیں، یہ قربانیوں کی خوشبو ہے، یہ ان آنکھوں کے خواب ہیں جو ہجرت کے سفر میں نم ہوئے، یہ ان قدموں کی چاپ ہے جو خون اور خاک میں لپٹے پاکستان پہنچے۔ آج ہم یہاں ہیں آزاد فضا میں سانس لیتے ہوئے، اپنے جھنڈے کو فخر سے بلند کرتے ہوئے۔ اب 14 اگست کا دن تھا، اس سے پہلے کی کیا گہما گہمی تھی۔ لوگ جب پاکستان آ رہے تھے، یہ یہاں سے جو لوگ انڈیا جا رہے تھے۔ اب یہ امیجن کر کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ پوری فیملی میں صرف آپ اکیلے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری والدہ، میرے بھائی، میرے بہن، فیملی میں کوئی بچہ بھی ہے یہ سب۔ اور توے کے پیچھے سے انہوں نے وہ جو کالی سیاہی ہوتی ہے تاکہ ساری جوان بیٹیوں کے منہ کے اوپر لگا دی، اور قافلے میں شامل ہو کے پیدل یہ اس طرف پاکستان کی طرف چل پڑے۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ جب بھی پاکستان کا ترانہ بجتا تھا تو میرے ابو کھڑے ہو جاتے تھے اور ہم سب کو بھی کھڑا کرتے تھے کہ کھڑے ہو احترام میں، اور ہاتھ جو ہے دل پہ رکھو کہ ہمارا ترانہ بج رہا ہے۔ کہ جب بھی 14 اگست ہوتی ہے اس کو منانے کے لیے لائٹیں لگانا، جھنڈے لگانا، ہارن بجانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے قائد اعظم کے 14 نکات پڑھے ہیں، ہم نے خطبہ الہ آباد پڑھا ہے، ہم لوگوں نے قراءت پاکستان پڑھی ہے۔ میں نے تو جو سنا ہے میری فیملی تو میری مام اینڈ ڈیڈ سنتے تھے، نور جان کے گانے سارے سنتے تھے جتنے بھی تھے میجورٹی۔ جب وہ کرکٹر بھی تھا، میرے ہسبینڈ اس کے بہت فین رہے اور اس نے ورلڈ کپ جیتا، اس نے شوکت خانم بنایا، اس نے جو بھی کام کیے اس نے کر کے دکھائے۔ میرا میسج یہ ہوگا کہ آج کل کے نوجوان محنت سے گھبراتے ہیں، ایمانداری ختم ہے پاکستان میں۔ اگر یہ دونوں چیزوں کو اپنا لیں تو اپنے ملک کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کچھ مزیدار سی باتیں ایک دفعہ پھر سے۔ آج کا دن بہت خاص ہے۔ آج کا دن اس خواب کی تعبیر ہے جو علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم نے حقیقت بنایا۔ 14 اگست وہ دن جب ایک قوم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم آزاد ہیں، ہم زندہ ہیں اور ہم اپنی پہچان کے ساتھ اس دنیا میں سر اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ آزاد ہے، آزاد رہیں آپ لوگ اس ملک پاکستان میں۔ یہ آزادی صرف تاریخ نہیں، یہ قربانیوں کی خوشبو ہے، یہ ان آنکھوں کے خواب ہیں جو ہجرت کے سفر میں نم ہوئے، یہ ان قدموں کی چاپ ہے جو خون اور خاک میں لپٹے پاکستان پہنچے۔ آج ہم یہاں ہیں آزاد فضا میں سانس لیتے ہوئے، اپنے جھنڈے کو فخر سے بلند کرتے ہوئے۔ تو آج کا پوڈ کاسٹ صرف ایک پوڈ کاسٹ نہیں ہے، ہم اس میں صرف باتیں نہیں کریں گے، ہم اپنے دل کی دھڑکن سنیں گے، اپنے بزرگوں کی کہانیاں یاد کریں گے اور پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل کو قریب سے دیکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ تو آج کی میری خاص مہمان ایک نہیں، الحمدللہ 3 مہمان ہیں میرے ساتھ۔ میرے ساتھ جو 3 خاص مہمان ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں شاہدہ کریم۔ السلام علیکم شاہدہ، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ میرے ساتھ ہے حنا خان، جن کو آپ پہلے بھی میرے ساتھ دیکھ چکے ہیں اور آج اس خاص پروگرام کے لیے آئی ہیں۔ السلام علیکم حنا۔ وعلیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اور آج کی میری تیسری اور خاص مہمان جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، میری بہت اچھی کلوز فرینڈ ہیں، اور آج اس خاص دن کے موقع پہ انہوں نے اپنی فرسٹ اپیرنس دی ہے، اور ساتھ ساتھ شاہدہ جی نے بھی اپنی فرسٹ اپیرنس دی ہے۔ سو آصفہ شاہدہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، السلام علیکم، آپ کیسے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا آپ لوگوں نے اپنی امی، ابو، ماموں، چاچا، ان سب لوگوں سے کوئی نہ کوئی ایسی کہانیاں تو ضرور سنی ہوگی کہ جب پاکستان آزاد ہوا، جب 14 اگست کا دن تھا، اس سے پہلے کی کیا گہما گہمی تھی۔ لوگ جب پاکستان آ رہے تھے، یہ یہاں سے جو لوگ انڈیا جا رہے تھے، تو ہم لوگ تو اپنے بچپن میں یہ سب سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ سے شروع کروں گی پہلے
تو شاہدہ جی آپ کے پاس کوئی ایسی بات جو ہمارے دیکھنے والوں کو آپ بتانا چاہیں؟ جی میں بتا سکوں، میرے والد اور میری دادی مطلب میری فیملی جو تھی وہ انڈیا میں، ان کا تعلق پٹنہ سے تھا اور وہ لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے کراچی آئے تھے. ان کا مائگریشن اس طرح سے شروع ہوا تھا کہ میرے والد پاکستان بننے سے پہلے مطلب اگست سے کچھ مہینوں پہلے وہ کراچی آ گئے تھے. اچھا. ہاں، وہ کراچی بائی ٹرین آئے تھے اور ان کے پاس فقط اس وقت اس زمانے میں تو لوہے کے بکسے ہوتے تھے، ایک چھوٹا لوہے کا بکسا تھا جس میں ان کے 2-4 جوڑے کپڑے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور ان کی پوری فیملی وہیں تھی انڈیا میں. اس کے بعد وہ یہاں آئے، پھر انہوں نے کچھ اپنا بندوبست کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر باقی میری فیملی میں مطلب میرے 3 چچا اور تھے. میری پھوپھی کی شادی ہو چکی تھی انڈیا میں تو وہ تو وہیں رہ گئی. میری دادی، پھر ان کے اور تھوڑے سے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرس، وہ سب وہاں سے چلے. اور جب وہ چلے تو وہاں سے ٹرین سے وہ لوگ بامبے آئے. اچھا، بامبے سے انہوں نے شپ لی اور شپ سے وہ لوگ پاکستان کراچی لینڈ ہوئے. اور عالم یہ تھا کہ میرے ابو کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کی فیملی میں سے کوئی بچہ بھی ہے، کوئی ہے بھی، کوئی آئے گا بھی کہ کوئی نہیں آئے گا. تو جب شپ ڈاک ہوتی تھی وہاں سے مہاجروں کو لے کے کراچی، تو وہ وہاں جا کے انتظار کیا کرتے تھے کہ شاید میری ایوری ٹائم شپ آتی تھی اور ڈاک پہ جا کے ویٹ کرتے تھے کہ شاید میری فیملی آئے گی. انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہاں بچے بھی ہیں یا نہیں بچے. بالکل کیسا عالم ہوگا کہ اب یہ امیجن کر کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ پوری فیملی میں صرف آپ اکیلے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری والدہ، میرے بھائی، میرے بہن، فیملی میں کوئی بچہ بھی ہے یا سب. مطلب کیونکہ ٹرین میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو بہت لوگ اس میں مارے جاتے تھے، شہید ہوتے تھے. تو اس لیے خیر بہرحال میری دادی، میرے چچا، یہ لوگ سب کراچی پہنچی جس طرح سے خیریت سے پہنچے. بالکل. اور میرے سب سے چچا اس وقت چھوٹے والے چچا شاید 10 سال کے ہوں گے یا 12 سال کے. پھر وہ لوگ جب یہاں پہنچے تو کیمپس میں رکھے اور ان لوگوں کو روکا جاتا تھا. پھر کراچی میں بہت ساری ہندو پاپولیشن تھی جو کہ مائگریٹ کر رہی تھی انڈیا. تو بہت سارے فلیٹس اور گھر جو ان کے پوزیشن میں تھے، جو ان کے تھے، وہ چھوڑ کے جا رہے تھے. اور جو مہاجر آ رہے تھے وہ اس میں اسی طرح الاٹمنٹ جو ہے اسی طرح سے ہو رہا. تو پھر میرے ابو کو اور میری دادی کو 2 کمرے کا فلیٹ ملا جس میں وہ رہے. پھر وہاں سے انہوں نے بہت محنت کی. میرے والد نے میرے سب چچاؤں کو انہوں نے امریکہ بھیجا پڑھنے کے لیے اور ماشاء اللہ سب اچھے سیٹل ہو گئے. لیکن ان کی قربانی اس طرح سے تھی کہ وہ اپنے وہاں سارا کچھ چھوڑ کر آئے، سب چھوڑ کے آئے، کچھ بھی نہیں لے کر آئے تھے. ان کی زمینیں تھیں، ان کے گھر تھے، سب کچھ وہیں رہ گیا تھا. اور پھر اسکریچ سے انہوں نے شروع کیا تھا. بالکل ہے نا. میں آپ کی طرف آؤں گی. جی. آپ بتائیے، آپ کے پاس آپ کے گھر والوں نے کچھ ایسی کچھ سٹوریز، کچھ ایکچولی ان کو کہانیاں نہیں کہی تو حقیقتیں ہیں، تو ہم لوگ یہی سنتے سنتے بڑے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے بچپن میں اپنی امی سے، اپنی نانی دادی سے کچھ سنا؟ بالکل. آپ بچپن سے میں نے تو یہی اسٹوری سن کے بڑے ہوئے ہیں. بیکاز میں یہاں سے شروع کروں گی کہ میری مدر کی شادی ہوئی تھی 1946 میں. تو میرے فادر آلریڈی لاہور میں سیکریٹریٹ میں جاب کرتے تھے. تو جب پارٹیشن سٹارٹ ہوئی تو میرے والد نے اپنی نظر سے کہا کہ پہلے پارٹیشن سے پہلے کہ فسادات شروع ہو تو ہم پہلے ہی موو کر جاتے ہیں، میرے پاس وہاں جگہ بھی ہے اور لاہور چلے جاتے ہیں. مگر میری دادی کہنے لگی کہ میرے دادا ابو کی ڈیتھ ہوئی کو 1 مہینہ ہوا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ان کا تو ابھی کفن بھی مہینہ نہیں ہوا، میں کیسے چھوڑ کے چلی جاؤں. تو میں نے وہ 40واں اور وہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے تو برادری کیا کری. بہرحال تو وہ نہیں مانی. لیکن جب پارٹیشن سٹارٹ ہوئی تو میری امی جو جیسے مکلاوا نہیں جاتے ہیں اس طرح وہ پٹیالہ گئی ہوئی تھیں، کیونکہ میری مدر پٹیالہ سے ہیں اور میرے فادر جلندر سے تھے. تو ممی کہتی ہیں کہ ہم جب وہاں گئے ہیں تو فوراً یہ اناؤنس ہو گیا کہ پاکستان بن گیا. رمضان کا مہینہ تھا، وہ کہتی روزے رکھے ہوئے تھے ہم لوگوں نے. اور میری جو نانی تھی انہوں نے جتنا بھی زیور تھا اور جو بھی گھر میں اسلحہ تھا، مطلب کہ ہوتا ہے کیونکہ میرے نانا ابو زمیندار تھے تو وہ پالیٹکس میں تھے، تو انہوں نے وہ گٹھڑیاں بنا کے انہوں نے کنویں میں پھینکا. گھر کے مڈل میں کنواں ہوتا تھا اور توے کے پیچھے سے انہوں نے وہ جو کالی سیاہی ہوتی ہے تاکہ ساری جوان بیٹیوں کے منہ کے اوپر لگا دی.
تو کہنے لگے کہ کسی خوبصورت عورتوں کے اوپر جب حملہ ہوتا تھا وہ انہیں اٹھا کے لے جاتے تھے کیمپ سے کہ نظر نہ آئے کہ یہ لڑکی ہے خوبصورت ہے اور اس طرح. اور امی کہتی ہیں کہ میرے کرتے پہ سونے کے وہ بٹن آپ کو یاد ہے ہم لگایا کرتے تھے ابھی بھی رواج میں ہے. امی نے اتار کے وہ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھے. امی کہتے ہیں وہ مجھے بڑے پسند تھے, وہ ابھی بھی یاد آتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کے بعد میری مامی نے ان کو آواز دی کہ حملہ ہو گیا تو ہم نکلیں. تو اس کے بعد یہ لوگ قافلے میں شامل ہو کے پیدل یہ اس طرف پاکستان کی طرف چل پڑے. اچھا, پیدل چلے وہاں سے؟ پیدل چلے اور ننگے پاؤں تھے, جوتے نہیں تھے, دوپٹے سر پہ نہیں تھے. تو کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا راستے میں درختوں کے اوپر مطلب باڈیز لٹکی ہوئی ہیں اور مطلب بھوک لگی ہوئی. کہتی ہیں ہمیں تو ایک ان کے پاس ایک بندہ آیا, وہ پانی مفت میں پلا رہے تھے. تو اس نے امی کو اور میٹھے جو آپ کو پتا ہے گرمیوں میں آتے ہیں وہ جو چوستے ہیں نا میٹھے وغیرہ, تو کہتے ہیں وہ لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے تھے کہ یہ چوس لیں اگر آپ کے پاس. تو امی کہتی نہیں نہیں یہ تو میں فری میں نہیں لیتی. امی کہتی میں عادت نہیں تھی, مجھے اتنی ہنسی ہے. میں نے کہا اس ٹائم تو آپ کو جان بچانے کی ایک پڑی اس وقت تو کہ کچھ ملے تو ہم کھائیں کھا لیں. تو بہرحال اتنی سٹوریز ہیں شیئر کرنے کے لیے. پھر ہماری بہت کلوز جاننے والے بلڈ ریلیشن ہی سمجھیں آپ, انہوں نے اپنی بیٹی اٹھائی ہوئی تھی, ان کی ساری فیملی شہید کر دی. اور انہوں نے جو اپنی بیٹی اٹھائی تھی 9 months کی, وہ گر گئی ان کی گود سے اور فیملی ساری ان کی شہید ہو گئی. اس کے بعد یہ جب پاکستان پہنچے ہیں تو پھر کیمپس لگ گئے اور کیمپس میں تکیے بھی نہیں تھے اویلیبل, کھانا بھی نہیں اویلیبل تھا. اور تو وہ تو اللہ کہتا ہے شکر ہے جان بچانے کی جگہ ہم زندہ سلامت پہنچ گئے ہیں. تو باقی چیزیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ ہو جاتی ہیں. ہاں آسفا آپ بتائیں. میرے کوئی ایسے ویسی یعنی کہ اولڈ اسٹوریز جو میرے پیرنٹس نے مجھے بتائی, وہ میری جب وہ آنکھ کھلی ہے نا, میں تو آزاد پاکستان دیکھا, میں نے نہیں دیکھا وہ ٹائم. یا میرے پیرنٹس نے وہ مجھے اتنا زیادہ ایکسپلین, انہوں نے بھی نہیں دیکھا بقول ان کے. انہوں نے دیکھا جب پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوا تھا, ان کے جو پیرنٹس تھے آگے سے انہوں نے دیکھا تھا. لیکن وہ جو ٹائم بتاتے ہیں, جیسے میرے فادر ان لا بھی, وہ بھی یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے کوئی ریلیٹیوز تھے. تو وہ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب ایسے پارٹیشن ہوئی تھی, اتنا ٹف ٹائم تھا لوگوں کے اوپر کہ ان کے پاس نہ کپڑے ہوتے تھے پہننے کے لیے, سے ایک سوٹ یا ایک اس طرح کی کوئی چیز, ننگے پاؤں, کوئی جوتا نہیں, کوئی کچھ نہیں. کہتے ہیں ہمارے جاننے والے ایک رشتے داری تھے, ان کی فیملی جیسے مائگریٹ کر رہی تھی تو وہ دریا کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس میں ان کا بیٹا ان کے کندھوں پہ تھا, وہ گر گیا دریا میں نا کراس کرتے ہوئے. تو کہتے ہیں جب وہ گرا ان کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی, اتنا وہ تھا کہ ہم بس اپنی ملک میں پہنچے یا اپنی جگہ پہ پہنچے, تو وہ اس کو نکال بھی نہیں سکتے, وہ اس میں ہی بہ گیا. اتنی زیادہ اس ٹائم پہ ٹف ٹائم تھا اور فرسٹریشن تھی لوگوں کے اندر جانے کی, کراس کرنے کی نا. تو وہ مجھے تو امی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے پتا کہ میری تو آنکھ انڈیپینڈنٹ کنٹری میں کھلی. بالکل بالکل. لیکن بہرحال وہ ہر ٹائم ہمارے پاس ہمارے پاس اسی طرح, کیونکہ میری امی بھی اسی طرح بتاتی ہیں. ایکچولی میری نانی بتاتی ہیں. میری نانی جو ہے جس وقت پاکستان بنا ہے اس وقت میری نانی 12 سال کی تھی. تو وہ بھی انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئی تھی, امرتسر سے. تو ادھر سے لاہور پاس پڑتا تھا تو وہ ادھر سے آئے تھے. اور یہ انہوں نے مجھے ان کی یہ باتیں یاد ہیں کہ وہ یہ بتاتی ہوتی تھیں کہ ہماری کزنس تھیں جن کے ناک کاٹ دیے گئے تھے, کیونکہ غصے میں یہ جو سکھ کمیونٹی تھی یا جو اس وقت ہو رہا تھا, کیونکہ آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ فساد شروع کس نے کیے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے شروع کیے, مسلمان کہتے ہیں کہ سکھوں نے شروع کیے, لیکن جب ایک دفعہ شروع ہو گئے تو پھر دونوں ہی پیچھے نہیں ہٹے. جو پاکستان سے جا رہے تھے لوگ, یہاں سے مائگریٹ کر کے انڈیا جا رہے تھے, ادھر بھی کہتے ہیں کہ خون کی بھری ہوئی ٹرینس پہنچی تھیں. اور پھر جو ادھر سے ادھر آ رہے تھے, انڈیا سے پاکستان آ رہے تھے, تو وہ بھی اسی طرح خالی ٹرینس, مطلب اس میں زندہ کوئی نہیں تھا, صرف اور صرف لاشیں تھیں. اور جو لوگ پیدل چل کے آ رہے تھے, اسی طرح امی کی بھی جو میری نانی ہیں وہ بتاتی ہیں ان کی بھی کوئی کزن رہ گئی تھی وہاں پہ, اور پیدل چل کے اور اپنی جانیں بچاتے ہوئے, جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ منہ پہ کالک مل دی گئی کہ پتہ نہ چلے کہ یہ خوبصورت ہیں. تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کو سامنے ان کے سینے پہ اچھے سے کپڑا باندھا گیا تھا کہ جس سے نظر نہ آئے کہ یہ لڑکیاں ہیں.
اور سروں پہ پگ کی طرح باندھا ہوا تھا کہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ لڑکیاں ہیں. بالکل لڑکوں کی دیکھے نا وہ اس میں تھوڑا سا میں ایڈنگ کرنا چاہوں گی. جیسے میری چھوٹی بہن ہے نا, تو اس کے مدر ان لا ہے, تو ان کی جو ایک سسٹر ہے نا, وہ اسٹل انڈیا میں ہے اور وہ خود ادھر پاکستان میں ہے. تو دونوں اسٹل ایک دوسرے کو اتنا مس کرتی ہیں نا. سم ٹائمس کہتے ہیں کہ ان کا ویزا لگنے میں پرابلم ہو جاتی ہے. یو نو حالات آج کل ابھی تو بہت زیادہ ہیں. جس آپ طرح کا کے بھی حالات آپ چل کے رہے بھی ہیں. رشتے دار ہیں. ہاں, میرا ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ ہمیں انڈیا جانے, کیونکہ ہماری تو فیملی ڈیوائڈ ہو گئی آنے میں. بہت سارے رشتے دار ادھر میں, اور کیا کہتے ہیں میری پھوپھی وہاں تھیں, پھر صاحبہ تھے, ان کا سسرال تھا, میرے ماموں وغیرہ بھی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ میری امی کا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ شادی کر کے جب پاکستان آئی تھیں, پاکستان بننے کے بعد ہی میری اپنی کی شادی ہوئی تھی کچھ سالوں بعد, تو وہ اتنا ان کو اتنا ہوتا تھا کہ میں انڈیا جا سکوں, لیکن بڑی مشکلوں سے وہ جاتی تھی انڈیا, اور بڑے مشکل حالات میں واپس آنا پڑتا تھا. اور اس کے بعد کچھ دنوں میں تو پھر بعد میں ایسا بھی ہو گیا تھا کہ آپ نہ تو جا سکتے تھے نہ وہاں سے کوئی آ سکتا تھا. حالات کافی زیادہ بیچ میں خراب بھی ہو گئے. اور ابھی تو یہ حال ہے کہ جو اب لاسٹ ہوا اس میں نے کہا ہے کہ جن کے جو یہاں کے نیشنل نہیں ہیں انڈیا کے, وہ ابھی نکلیں. اور میں کسی کا انٹرویو دیکھ رہی تھی کہ ان کی بھابھی پاکستان سے شادی کر کے انڈیا آئی ہوئی تھی, تو 1 سال کا بچہ تھا, تو انہوں نے بچے کو نہیں جانے دیا تھا کیونکہ بچہ انڈین نیشنل تھا, اور جو وائف ان کے پاس پاکستانی تھا, تو وائف کو نکال دیا تھا. اور وہ ان کی نند رو رہی تھی کہ یہ بچہ, اس کو دودھ کی ضرورت ہے, ماں کے دودھ کی ضرورت ہے, اور یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اور وہ بچے کو نہیں لے جانے دے رہے اور اس کو نکال دی. آپ کی تو گھر میں انڈیا اور پاکستان دونوں ہیں. جی ہاں بالکل. اس لیے تو میرا ہسبینڈ جو ہے وہ ایکچولی وہ وہیں پلے بڑے تھے انڈیا میں. وہ میرے کزن بھی ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہماری فیملی بہت ڈیوائڈیڈ ہوگی, تو پھر وہ ظاہر بات ہے ایک نیچرل سی چیز ہوتی ہے کہ آپ جہاں بھی پلے بڑے ہوتے ہیں اس جگہ سے آپ کو محبت ہوتی ہے. تو اب میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتی ہوں سے کہ مجھے پاکستان سے, میری پیدائش پاکستان, سب کچھ پاکستان میں ہوا, لیکن ان کا اپ ٹو دی ایج آف 18-19 تک وہ وہاں رہے پلے بڑے, تو ان کو وہاں سے اٹیچمنٹ ہے. تو اس لیے بلکہ ابھی تو ہم یہ واقعہ جو ہوا تھا اس سے 3-4 مہینے پہلے ہم انڈیا ہو کر آئے تھے. جی بالکل. یہ جو ابھی جنگ کا سارا ہوا ہے, اس سے بس تھوڑے دن پہلے ہم گئے, اور اب نہیں لگتا کہ اب ہمیں پھر موقع ملے گا جانے کا. وہ بھی ہمیں اتنی مشکل سے ویزا ملا تھا, اور شوکت کو بہت خواہش تھی کہ میں ایک دفعہ انڈیا ہو کے اپنا گاؤں دیکھ کے اپنے باقی جتنے رشتے دار ہیں, کیونکہ ان کے ایک بھائی ہیں, ان کے بچے بھی وہاں پہ. تو شوکت بھائی تو جا سکتے ہوں گے نا, آپ نہیں جا سکتے؟ نہیں, وہ بھی نہیں جا سکتے, کیونکہ انڈیا اتنا ویزے کا اتنا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ آپ کا اگر پاکستان سے کوئی بھی لنک ہے, جیسے میں وائف ہوں کہ میں پاکستان سے, بالکل ان کو ویزا نہیں دیں گے. اچھا, ابھی یہ جو ساری جنگ ہوئی, ان میں آپ کے اور شوکت بھائی کے بیچ میں بھی جنگ کوئی گھر میں ہوتی تھی؟ وہ کہیں کہ تم غلط ہو اور آپ کہیں نہیں آپ غلط ہیں. نہیں, ہمارا کچھ انوالومنٹ بھی اس پہ نہیں ہوا, کیونکہ وہ کیا وجہ تھی نہیں سمجھ آئی, لیکن ہم نے اس بات پہ کبھی آرگیو نہیں کیا کہ آپ, کیونکہ جو بات ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی, اور اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں. ایک بات میں پوچھوں, جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے, شوکت انڈیا کو سپورٹ کرتے, میں پاکستان کو, اور میرے بچے پاکستان کو, اور میرے پوتا پوتی پاکستان کو, تو بیچارے اکیلے رہ جاتے ہیں. لیکن اکثر اکیلے جیت جاتے ہیں, ہم پتہ نہیں کیوں ہار جاتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اگر وہ سب قربانیاں نہ ہوتی تو ہم آج کہاں ہوتے؟ انڈیا ہی میں ہوتے obviously. آئی تھنک ہم لوگ شاید پاکستان سے, ہم لوگوں کو شاید زیادہ محبت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ ساری کہانیاں محسوس کیے ہیں. ہم نے اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے, اپنی نانی جو ایک زندہ ہمارے سامنے بیٹھ کے ایک بات بتا رہی ہے کہ ہم یہ ساری جنگ لڑ کے آئے ہیں, تو ہمارے اندر وہ جذبہ پاکستان سے محبت بہت زیادہ شاید اس وجہ سے بھی ہے. لیکن جیسے جیسے نسلیں آگے بڑھتی جاتی ہیں اور یہ کہانیاں, یہ قصے اور یہ جو حقیقتیں ہیں یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ جن پہ گزری ہوتی ہے وہ آپ کو یہ چیز زیادہ بتاتے ہیں. پھر ہم جیسے جتنا مجھے میری نانی نے بتایا ہوگا اتنا شاید میری امی نے نہیں بتایا ہوگا,
या मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया होगा। उसी तरह जो कुछ मुझे दादी ने मेरी बताया और जो मैंने सुना, जी, वो मुझे नहीं लगता कि मैंने उसमें से कोई 25% भी अपने बच्चों को शायद बताया हो। जी, हम लोग यहाँ भी आ गए ना, तो अब लेकिन हम यहाँ 40 साल से अब हम इधर भी हैं, हमें जितना प्यार पाकिस्तान से है ना, बिकॉज हम इधर हैं, वो पाकिस्तान में रहने वालों को नहीं है सब। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि जो चीज हमारे पास होती है ना, शायद उसकी उतनी कदर नहीं होती है। तो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम भाग भाग के जाते हैं। जिनके पास है तो उधर जाएं तो उनको ये होता है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। नहीं यार, मेरी भी इस चीज़ से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूँ। मेरी फैमिली जो है वो तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फादर जो थे वो आर्मी में थे, उन्होंने काफ़ी वो 1-2 जंगें लड़ी हैं, 71 की जंग लड़ी थी उन्होंने, तो वो तो भाई अपने मुल्क की बहुत कदर करते हैं इस लिहाज से कि मेरी बहन भी करती है भाई। मैं उसके साथ कभी कहूँ ना कि हम यूके में ये, तो वो जब मुझे अक्सर कहती है कि आप यूके से जिस दिन निकल गई ना तो फिर आपने इधर ही वापस आना है। जैसे मुझे याद है कि जब भी पाकिस्तान का तराना बजता था तो मेरे अब्बू खड़े हो जाते थे और हम सबको भी खड़ा करते थे कि खड़े हो एहतराम में और हाथ जो है हम दिल पे रखो कि हमारा तराना बज रहा है। और अब बजता होता है तो पता ही नहीं होता है कि तराना बज रहा है। वो जज्बा आप लोगों- वो जज्बा, आई थिंक दैट वाज द जज्बा। वो जज्बा आप लोगों में बाकी वो नहीं रहा। वक्त खड़े हो जाते हैं आप, अभी भी सुने अभी भी बिल्कुल मेरे तो खुद होते और हैं। पहले तो फिल्म भी देखने जाते थे तो पहले पाकिस्तान तो कौमी तराना कौमी बजता था, तराना। फिर उसके बाद और टीवी में जब ऑन और ऑफ होता था रात को सोने के वक्त, कौमी तराने अभी भी लगे तो आपका जोश महाल लगे के गूज बम्स फिर चाह रहा होता है बुद्धि लड़ने चले जाओ वहाँ पे। अच्छा, आज़ादी को 78 इयर्स हो गए हैं, क्या वाकई ही हम आज़ाद हैं या सिर्फ शोर मचाते हैं? हम आई थिंक शोर मचाते हैं, मेरा जो ओपिनियन है वो आई थिंक शोर मचाते हैं। बिल्कुल हम अभी आजाद नहीं। हम ज़हनी तौर पे आज़ाद यही मैं भी कहना चाह रही थी कि हम ज़हनी तौर पे आज़ाद नहीं है। हम अपने तौर पे सोच के अपनी कंट्री के लिए चीज़ें नहीं करते। हम क्या कहना चाहिए, हम दूसरों के रंगो करम पे हैं और उसी तरह से पाकिस्तान का वक्त गुजर रहा है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे। अगर हम सबके हाथ बंधे हुए हैं वहाँ पे इतनी आज़ादी तो अभी भी नहीं है। अच्छा, अगर एक दिन के लिए आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए और आपके पास बजट जो है वो सिर्फ 14 अगस्त का है कि आपने उस दिन कुछ करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले तो ये है कि मैं चाहूँगी कि अगर आपके प्लेटफॉर्म से मुझे आज मौका मिला है कि इमरान खान से मैं भी यही बोलने वाली थी। इमरान खान को रिहा करूँगी। और दूसरा एक ये भी नई जनरेशन को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके थ्रू अगर जितने भी सुन रहे हैं यंगस्टर्स, कि जब भी 14 अगस्त होती है उसको मनाने के लिए लाइटें लगाना, झंडे लगाना, हॉर्न बजाना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी बजाय जो 25 करोड़ लोग हैं सिर्फ ये अहद कर लें कि जिस दिन पाकिस्तान की बर्थडे होगी हमने उसको गिफ्ट के तौर पे एक दरख्त लगाना है, चाहे वो फ्रूट का हो चाहे वो किसी का भी हो। और नीम का दरख्त जो रात को वो एक दरख्त है नीम का जो दिन को भी और रात को दोनों वक्त वो ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी सब दरख्त रात को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में वो ऑक्सीजन। तो कसरत से ऐसे दरख्त लगाए जाएं जो पोल्यूशन खत्म करें। मैं लाहौर से हूँ और लाहौर को मैं अब जाके पहचानती नहीं हूँ कि सब कुछ काट दिया गया है। तो सिर्फ कुछ ये अहद कर लें मेरे तवसत से, तो जो भी दरख्त लगेगा वो मेरा लिए सदका जारिया। आप बताएं आस्था। मैं तो सबसे पहले अगर मुझे जो मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली डेफिनेटली इमरान खान के डाइंग हार्ट फैन होते मैं इसको ज़रूर रिलीज़ करवाऊंगी। और उसके थ्रू ही मैं ये सोचती हूँ कि जैसे उसने अपना कहानी खोली थी लोगों के लिए रहने के लिए, जो लंबे सफ़र पे निकलते हैं अपनी जगह छोड़ के, अपने घर छोड़ के, उनके लिए जगह बनाई थी कि शेल्टर रूम बनाए थे कि वो वहाँ पे रात रह सकें और अपना सफ़र जो है आसानी से तय कर सकें। आई वुड लाइक टू डू दैट अगेन। तो वो सब बन गया है, साथी वो सब बन गई उन्होंने ना। अच्छा, इमरान खान के सबसे पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव उनका क्या था आपके ख्याल में? क्योंकि हर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें पे होती है, कुछ नेगेटिव भी होती हैं। नेगेटिव आपको पीछे की तरफ लेके जाती है, पॉजिटिव आपको आगे को लेके जाती हैं। आई थिंक उसका जो
ट्रस्ट करना था ना हर इंसान पे, वो उसको रॉन्ग साइड की तरफ मुझे लगता है पीछे फेर दिया उसने। उसका ट्रस्ट जो था वो ऑनेस्ट होके कर रहा था चीजें, और मुझे लग रहा था कि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना उसके साथ उसकी ऑनेस्टी उनको अच्छी, उनके साथ हो। वो अपने लोगों से सिंसियर था एक्चुअली, उनके लिए कुछ करना चाह रहा था लेकिन उसको मौका नहीं दिया उन्होंने करने का। अगर आपको मौका मिले इमरान खान से एक क्वेश्चन करने का, मैं हमेशा से जब वो क्रिकेटर भी था, मेरे हस्बैंड उसके बहुत फैन रहे और उसने वर्ल्ड कप जीता, उसने शौकत खाना बनाया, उसने जो भी काम किए उसने करके दिखाए और उसका रिजल्ट भी देखे हमने कि बहुत अच्छे तरीके से उसने। तो पहली तो आसमा ने जो बात की है कि हर एक पे वो ट्रस्ट कर लेता था, तो उससे मैं ये पूछूंगी कि हर एक पे ट्रस्ट क्यों किया उसने? अब तो नहीं करेगा। नहीं, अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं था टू हैंडल ऑल दीज पीपल, अगर वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होता तो उसको ये इन चीज़ों को बेटर तरीके से हैंडल करता। वो पहली दफ़ा पॉलिटिक्स में आया था, जितने भी लोग बारी बारी आए हैं, जिस तरह जरदारी है या नवाज शरीफ है, जो पिछली दफ़ा इन्होंने गलतियाँ की, उसके बाद फिर वो केयरफुली आए और फिर उन्होंने वो अब उन्होंने उसको और अच्छे से शदीद गलतियां की। नहीं, लेकिन वो जो गलतियां उन्होंने की थी, बेशक उन्होंने वो गलतियां सही करने के लिए नहीं न की थी, वो गलतियां उन्होंने दोबारा से वही चीजें और खराब करने के लिए की नहीं, थी। और दूसरी चीज ये कि इमरान खान वो पॉलिटिशियन था, लेकिन उसमें जो समझ बूझ एक पॉलिटिशियन की होनी चाहिए, हाउ टू हैंडल थिंग्स। बाज़ दफ़ा इंसान को बहुत चालाकी से और बहुत मतलब डिप्लोमेसी से काम नहीं किया। वो उसमें वो बहुत ऑनेस्ट इंसान है, और समटाइम्स ऑनेस्टी भी इंसान के लिए इस तरह से नुकसानदेह हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान के लोग इस तरह के नहीं है, वो इस बात को नहीं समझ पाए। एक्चुअली मैं एक ही जुमला कहूँगी उसके लिए कि वो मुहिब्बे वतन है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। उसने पाकिस्तान की मोहब्बत में सजा का जो सब कुछ किया, और हम लोग भी उससे इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा था तो लिटरली आई वाज क्राइंग विदाउट एनी रीजन। वैसे ही है। कि मतलब उसका नाम लेते हैं तो दिल में कैसे, जैसे कायदे आज़म को लेके आते हैं ना आपके लिए, दिल में एक मोहब्बत आती है, एक जज्बा आता है, उसका नाम लेके आंसू निकलते थे। ये उसके साथ गलत हो रहा है। लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो बंदा उनसे ब्रेक नहीं होगा। नहीं। दिलों में ना घुसना आसान नहीं है। इज्जत और मोहब्बत यू हैव टू अर्न इट। ही अर्नड इट, ही अर्नड इट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर पाकिस्तान एक फिल्म होता तो इमरान खान उस फिल्म के हीरो होते, विलन होते, या कोई ट्विस्ट होता हीरो का? अभी तक लोगों उन्होंने बड़ी कोशिश की है सब ने कि वो निकल जाए लोगों के दिलों से, लेकिन जब वो एक दफा बोलता है कुछ तो सब दुनिया उधर पाकिस्तान के बाहर क्या तो मुल्क में क्या इकट्ठी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मेरे पास ना आप लोगों के लिए एक रैपिड फायर, तो रैपिड फायर मीन और ऐसे जो माइंड में आपकी जो दिल में आएगा आपने वो बोलना। जो मेरा क्वेश्चन सुन के जो सबसे पहले जिसके माइंड में जो आंसर आएगा ना, यू जस्ट गोना से दैट। ओके। सो 14 अगस्त को सबसे ज्यादा चमक कौन मारता है, जहनिया, मोटरसाइकिल या इंस्टाग्राम वाले? इंस्टाग्राम। अच्छा, सब्ज कपड़े पहन के आप खुद को ज्यादा मुहिब्बे वतन महसूस करते हैं या फैशन अपील होती है? मैं कहूँगी फैशन अपील होती है, मोहब्बत दिलों में होती है, कपड़ों से या से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही। लाहौर का 14 अगस्त या कराची का 14 अगस्त कहाँ ज्यादा शोर होता है? दोनों जगह होते हैं। नहीं, दोनों मुझे लगता है लाहौरी ज्यादा शौकीन है। ज्यादा शौकीन है और शोर बाजे ज्यादा वही बजाते हैं। अच्छा, 14 अगस्त को फायरवर्क्स ज्यादा होते हैं या फायर ब्रिगेड ज्यादा होते हैं? दोनों ही, क्योंकि जब फायर वर्क होते हैं तो फिर आग Fire लगती है और फिर फायर ब्रिगेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाल के 14 अगस्त को निकलते हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए? इनको तो बंद करना चाहिए, उनकी पिटाई होनी चाहिए, उनके मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। अच्छा, अगर 14 अगस्त के मौके पे आपको एक गाना चलाने का मौका मिले, गाना अगर आपका कोई फेवरेट गाना हो, दिल दे पाकिस्तान,
اور آپ کو؟ ہاں وہی دل دل پاکستان. میں ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے مجھے تو یہ لفظ پسند ہے. بالکل. عمران خان کو ایک لفظ میں بیان کریں. پہلی چیز سوچتی ہے کوئی ایک اسپیشل ورڈ ہے ہی نہیں. سو جینیس اینڈ سپر ہیرو فارس. لیکن اگر اگر میرے دماغ میں ایک لفظ ہے اس کے لیے سرزیا گڈوں میں پھنس گئی. آزادی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کھل کر کھانا یا کھل کر بولنا؟ کھل کر بولنا. obviously بولنا. پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو ابھی تک آپ کو کون لگتے ہیں؟ عمران خان. ایکچولی عمران خان کی وجہ سے ہم قائد اعظم کو بھی بھول گئے اور لیاقت علی خان. ہاں another face of قائد اعظم. لوگوں کے لیے ہوپ تھا نا وہ ایک ابھی جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کے لیے ہوپ تھا وہ. We've seen all these politicians on 3-4 times. لیاقت علی خان اتنا منظر عام پہ نہیں آئے کیونکہ ان کو بہت جلدی شہید کر دیا گیا. بالکل بالکل. لیکن ایکچولی ہی واز ون آف دا مطلب کہ جو پاکستان کے خیر خواہ علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا. پھر قائد اعظم تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے لیکن یہ لوگ نا بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں, ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. اور بڑے بڑے اچھے آنیسٹ لوگ بھی آئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں اور انفارچونیٹلی انہیں مار دیا گیا. جی. فار ایکچولی ہم لوگوں نے یہ سب پڑھا ہے. ہم نے قائد اعظم کے 14 نکات پڑھے ہیں, ہم نے خطبہ الہ آباد پڑھا ہے, ہم لوگوں نے قراءت پاکستان پڑھی ہے. اگر آج آپ پاکستان میں روڈ پہ نکل کے کسی سے پوچھیں گے نا سوال, ان بچوں کو آج کے جو بچے ہیں ان کو ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. اگر آپ انہیں پوچھیں گے نا کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا, they don't know. ایجوکیشن سسٹم چینج کر دیا گیا ہے اور یہ چیزیں نکال دی گئی ہیں سلیبس سے جو پہلے پڑھائی جاتی تھی نا. اور جو انگلش میڈیم سو کالڈ اسکول ہیں ان کے اندر پراپر صرف یہی کہ اے لیول او لیول اور بالکل برٹش وہ جو وہ ڈال دیا گیا. اور وہ جو چاہتا تھا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی پڑھائی جائے اسے تو انہوں نے بند کر دیا کیونکہ he is the only one who wants to start Islamic University and everything. تو اسی جگہ اسی ریزن سے جیسے بھی اس کو دیکھا نا انہوں نے کیس کیا ہوا اس کے اوپر. اچھا اگر پاکستان کے جھنڈے کا رنگ گرین نہ ہوتا تو کیا رنگ ہوتا؟ وائٹ. اونلی وائٹ. اونلی وائٹ. کیونکہ وائٹ تو پیس کا اس کا پیس کا گرین اس لیے بھی رکھا گیا کہ ہمارے پروفٹ کا پسندیدہ کلر بھی تھا. پاکستان میں جب قومی ترانے بجتے تھے, جب کبھی جنگ ہوتی تھی اور یا جب 14 اگست آتی تھی یا جو بھی ہمارے ایسے ڈیز آتے 23 مارچ آتی تھی یا جو بھی اس طرح کے ڈیز آتے تھے, سب سے زیادہ گانے آپ لوگوں نے اپنے بچپن میں کس کے سنے؟ میں نے تو جو سنا ہے میری فیملی جو میری مام اینڈ ڈیڈ سنتے تھے نور جہاں کے گانے سارے سنتے تھے جتنے بھی تھے میجورٹی آف دم. بالکل انہوں نے بہت گانے گائے. اب ہمارے ٹائم میں ہوئی تھی یہ دل دل پاکستان اور یہ والا تو آپ یہ سارے وہ بھی تو بڑے فیمس ہوئے تھے نا جب دوسری جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ 1971 میں. تو اے وطن کے سدیلے جوانوں میں نغمے تمہارے نور جہاں کا ہی لوگ چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ 71 کی وار کے بعد. تو اس میں تو وہ جو اے پتر ہٹا کے نہیں لکھ دے وہ مجھے میری امی رویا کرتی تھی جو نور جہاں کا یہ گانا تھا نا اے پتر ہٹا کے نہیں لکھ دے. اچھا اگر پاکستان کو ایک ورڈ میں بیان کرنا ہو آج کل جو پاکستان میں جو ہے, اگر آپ ایک ورڈ کہیں گی آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس حقیقی آزادی نہیں ہے, وہ ہمیں کب ملے گی؟ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. پاس ہمارا ملک کیوس میں ہے اور کچھ بہتری نظر نہیں آتی ہے سامنے. سیڈ اسٹوری ہمارا ملک بہت مشکل میں اس ٹائم. جاتے جاتے لاسٹ کوشچن آپ تینوں سے, اگر آپ تینوں آج کا جو نوجوان ہے پاکستان میں اگر اس کو کوئی میسج دینا چاہیں کہ وہ آنے والی جو نسل ہے یا آنے والا پاکستان ہے اس کو بہتر کیسے بنا سکتے؟ میرا میسج یہ ہوگا کہ آج کل کے نوجوان محنت سے گھبراتے ہیں, ایمانداری ختم ہے پاکستان میں. اگر یہ دونوں چیزوں کو اپنا لیں تو اپنے ملک کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. اور پاکستان سے باہر اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے. جو ینگسٹرز ہیں وہ باہر جانے کا ذہن سے نکال دیں, پاکستان میں ہی محنت کریں. اور دوسرا جو سب سے اسٹرانگ میں نے پہلے بھی میسیج دیا ہے کہ پلیز
प्लांट करें, एवरी पाकिस्तान की बर्थडे पे उसे एक प्लांट गिफ्ट करें, और चाहे आप अपने घर में लगाएं, बाहर लगाएं, एक पौधा हर अपने हिस्से का ज़रूर लगाएं। मैं नई नस्ल से यही कहना चाहूँगी कि एक आज़ाद मुल्क में रहना एक बड़ी फ़ख्र वाली बात होती है, और उसके लिए अपने मुल्क में मेहनत करनी, उनको संवारना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू जनरेशन। हालांकि बाहर के मुल्कों में आते यही बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर अपने मुल्क में करें तो इंशाल्लाह ताला वो भी अपने मुल्क की तरक्की में भी हिस्सा उनका होगा, और अपनी लाइफ को भी वो बेहतर बना और बेहतर और बनाएंगे। बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इतने शॉर्ट नोटिस पे, इतना शॉर्ट नोटिस मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं दिया। ये आ जाए और हम करते हैं, और आप लोग भी माशाल्लाह फौरत की मोहब्बत में आ गया ना। आई थिंक हम पाकिस्तान की मोहब्बत में हैं। सही है, पाकिस्तान सही बात है। शायद कुछ और होता तो कोई इधर उधर के नहीं, आज नहीं फिर किसी दिन, लेकिन ये पाकिस्तान की मोहब्बत। तो जाते जाते मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ये था हमारा खुसूसी यौम आज़ादी का प्रोग्राम, जहाँ हमने माजी की कुर्बानियों को याद किया, हाल की हकीकत पे गौर किया, और मुस्तकबिल की उम्मीद जगाई। और हम यही चाहेंगे कि आप लोग भी देखने वाले इस यौम आज़ादी के दिन के मौके पे, हमें 78 ईयर्स हो गए हैं आज़ाद हुए हुए। मैं जाते हुए आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट में उस चीज़ का जवाब दें कि आपको लगता है कि आफ्टर 78 ईयर्स भी हम आज़ाद हैं। बस इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी और दिन एक और नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के सामने दोबारा से हाजिर होंगी, और आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया।